ایک اور شخص آیا، تھوڑی سی اور مشکل بات کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ ہے تو، ایک بڑا فلسفی ہے، بہت ہوشیار شخص ہے، ابن ابی الاوجاع اس کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور اس کے کئی سارے واقعات ہیں، زمان وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ صرف علمیت امام صادق کی دیکھ کر یہ متاثر نہیں ہوا، بلکہ امام صادق کا اخلاق دیکھ کر بھی یہ شخص بڑا متاثر۔ اور اس کا جملہ یہ ہے، دیکھیں ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہم پکڑ کر کسی کو مومن بنائیں، پکڑ کر کسی کو محب بنائیں، پکڑ کر کسی کو مسلمان بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اس تک حق پہنچا دیں، پھر اس کی مرضی ہے، قبول کرتا ہے قبول کرے، قبول نہ کرتے قبول نہ کرے۔ ابن ابو الاوجاع اس کا جملہ یہ ہے باقاعدہ، کہتا ہے کہ امام صادق سے میرے بہت مناظرے ہوئے اور ہر دفعہ انہوں نے مجھے علمی طور پر قائل کیا ہے، مگر میں اس کے باوجود ان سے متاثر نہیں ہوا ہوں ان کے علم سے جتنا ان کے اخلاق سے متاثر۔ اللہ اکبر، قربان ہو جائے ہمارے امام، کیا گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو ابن ابی الاوجاع کی ایک ملاقات کے اندر یہ ہوا تھا، آیا کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، میرے لیے ثابت کیجئے خدا ہے۔ امام نے یہ سوال کیا کہ یہ بتا کہ تجھے کس نے خلق کیا؟ تو خلق ہوا ہے، تجھے کس نے خلق کیا؟ تو نے اپنے آپ کو خود ہی خلق کر دیا ہے یا کسی اور نے خلق کیا؟ اچھا، یہ اتنا ہوشیار ہے کہ یہ وہ سادے سے جوابات نہیں دے گا کہ مجھے میرے والدین نے خلق کیا اور انہوں نے ان کے والدین کے، بالآخر یہ بات آخر تک پہنچے گی ان کو کس نے خلق کیا۔ آسان میں آ رہی ہے بات، حضرت آدم تک پہنچے گی، پھر دوبارہ سے سوال ہوگا حضرت آدم کو کس نے خلق کیا۔ تو امام اس سے اگر یہ سوال کریں کہ تجھے کس نے خلق کیا، اس کا مطلب یہ کہ انسان کو کس نے خلق کیا ہے، آدم کو کس نے خلق کیا، آدم کو خود آدم نے خلق کر لیا یا کسی اور نے خلق کیا؟ توجہ رکھیے گا، یہ اگر کہہ دیتا ہے کہ کسی اور نے خلق کیا تو خدا ثابت ہے، ٹھیک ہے، اب مجبور ہے کہ وہی جواب دے کہ میں نے اپنے آپ کو خود خلق کیا، آدم نے خود آدم کو خلق کیا ہے۔ لیکن اگر یہ جواب دیتا تو کتنا بھولٹا جواب ہے کہ اگر یہ کہتے کہ آدم نے آدم کو خلق کیا تھا، تو جس طریقے سے، توجہ رکھیے گا، جس طریقے سے آدم نے آدم کو خلق کر دیا ہم بھی اپنے آپ کو خلق کر لیں، جس طرح سے ایک آدم نے اپنے آپ کو خلق کر دیا تو ہر آدم اپنے آپ کو خلق کر سکتا ہے۔ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ آدم نے ہی آدم کو خلق کیا ہے، پھنس گیا۔ کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے ہمیں خلق نہیں کیا، نہ باہر کے آدمی نے نہ ہم نے خود، کسی نے خلق نہیں کیا۔ بعد اس طریقے سے اسے ختم کی، امام نے پکڑ لیا اور اتنا لطیف جملہ ارشاد فرمایا یہ بتا کہ اگر تو خود ہی اپنا خالق ہوتا تو جیسی تیری خلقت ہے کیا اس سے بہتر خلق کر سکتا تھا؟ امام نے اللہ کی ذات پر بھی گفتگو نہیں کی ہے، توجہ رکھیے گا، امام نے اللہ کی ذات کو بھی ثابت نہیں کیا ہے، اللہ کی صفات کو بھی ثابت کر رہے ہیں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ اس نے خلق کیا ہے اگر تو ہوتا تو کیا اس سے زیادہ بہتر خلق کر سکتا تھا؟ کہتا فبہتا، مبہوت ہو کے رہ گیا اور ماننے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اتنی مدبر ہے، اتنی مدیر ہے، اتنی علیم اور اتنی خبیر ہے کہ اس نے بہت مناسب اعضاء و جوارح دی ہے، اس سے زیادہ بہتر خلقت کی امید ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر انسان خلق ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نے جب صفات سے ثابت کر دیا اور اسے تسلیم کروا دیا کہ صفات کے اندر کوئی اس ذات سے بڑھ کر نہیں ہے، تو یاد رکھ وہ جو ساری صفات کا مالک ہے اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔